لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دوستوں کو جمعے کا یہ مختصر وقت ہے. آپ سب حضرات نے حضرت مولانا حق نواز صاحب جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بارے میں سن اور پڑھ لیا ہے. اہل سنت والجماعت کی تاریخی شہادت سے بھری ہوئی ہے، جبکہ مادی شیعوں کی تاریخ سوائے رونے پیٹنے کے اور کچھ بھی نہیں. مولانا حق نواز صاحب اپنی ساری زندگی عظمت صحابہ پر کام کرتے رہے اور عظمت صحابہ کے لیے ہی آپ نے اپنی جان خدا کے حوالے کر دی. اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کا ماننا جزو ایمان ہے. صحابہ اور اہل بیت کا انکار کر دیا جائے تو انسان اسلام کو مان بھی نہیں سکتا. چنانچہ انگریز کے زمانہ میں شیعوں نے لکھنؤ میں ایک قضا صحابہ ایجیٹیشن شروع کر دی، جس میں گلی بازار میں پھر کر صحابہ کے بارے میں غلط قسم کے نعرے لگائے جاتے. ظاہر ہے اس پر اہل سنت والجماعت ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے. جھگڑا ہوا اور عدالت تک نوبت پہنچی. انگریز حکومت کا قانون یہ تھا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے. اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیعہ وکیل نے درخواست دی کہ شیعہ مذہب میں صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ ایسا ہی ثواب ہے جیسے درود شریف پڑھ لینا، کلمہ شریف کا ذکر کر لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا. اہل سنت والجماعت جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے تو حکومت کبھی ان کو اس بات سے نہیں روکتی. یہ درود شریف کا ذکر کرے، نوافل پڑھے، نفل روزے رکھے، جو کچھ بھی کرے یہ حکومت ان کو نہیں روکتی. جس طرح یہ ان کی عبادتیں ہیں اسی طرح صحابہ سے معاذ اللہ بیزاری کا اعلان کرنا یہ ہماری بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور حکومت کا قانون ہے کہ ہر فرقے کو اپنی عبادت کرنے کی کھلی آزادی ہے، اس لیے اس پر حکومت قانونی طور پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتی. اس درخواست کے لیے جواب دعویٰ جو تھا اس کے لیے اگلی تاریخ واقعہ ڈالی گئی تھی.
حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرات پہنچے، عدالت میں پیش ہوئے، جج نے شیعوں کی درخواست پڑھ کے سنائی کہ بھئی قانون ہمارا یہی ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، تو چونکہ یہ شیعوں کی عبادت ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا، اس لیے حکومت اس پر پابندی عائد نہیں کر سکتی۔ اس پر پابندی عائد کرنا ایسا ہی ہے دین میں مداخلت ان کے دین میں، جیسے کوئی نماز پڑھنے سے حکومت روک دے، قرآن پاک کی تلاوت سے روک دے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی برہنہ کھول کر جج صاحب کے سامنے رکھ دی، جس میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص صحابہ سے بیزاری اور تبرہ کا اعلان کرے اس کو قتل کر دینا ثواب اور نیکی ہے۔ تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے جج سے کہا کہ وہ ان کی نیکی ہے، یہ ہماری نیکی ہے، اس لیے یہ درخواست ہمیں منظور ہے، وہ اپنی عبادت کرتے رہیں، حکومت ان کو نہ روکے، ہم اپنی عبادت کرتے رہیں گے، حکومت ہمیں بھی نہ روکے۔ جب یہ فتاوی برہنہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب کا حوالہ عدالت میں پیش ہوا، جج نے پڑھا، شیعوں کو سنایا کہ بھائی ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، تو کیا فیصلہ کر دیا جائے آپ کی درخواست پر کہ بھئی آپ بھی اپنا یہ مذہبی کام کریں اور یہ سنی بھی اپنا مذہبی کام کریں۔ تو شیعوں نے درخواست واپس لے لی کہ ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکات ہوتی رہتی ہے۔ مظہر علی اظہر لاہور کا مشہور شیعہ وکیل تھا، اس نے خود وہاں شیعوں سے ایک سوال پوچھا جو کتابوں میں درج ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، میں بھی شیعہ ہوں لیکن میری شیعت کتنے درجے تک ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شان بہت اونچا ہے، لیکن باقی صحابہ کو میں برا بھلا نہیں کہتا۔ تم جو ان کو برا بھلا کہتے ہو، تو اگر کوئی کافر آپ سے یہ پوچھ لے کہ اسلامی تاریخ میں سنہری دور کون سا ہے، تو تمام مورخین کا، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، وہ یہی بتایا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور ہے۔ جتنے ملک فتح ہو کر اسلامی حکومت میں شامل ہوئے وہ پہلے ہی 3 خلفاء کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آپ کی خلافت میں تو گھر کی ہی لڑائی رہی ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کبھی خارجیوں کے ساتھ۔ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں عقیدہ بالکل واضح ہے کہ خارجیوں اور ان ساری لڑائیوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے خود ان کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اجتہادی بنیاد پر تھی، کسی انادی بنیاد پر نہیں تھی۔ البتہ خارجیوں کی لڑائی انادی بنیاد پر تھی۔ بنیاد صرف یہ تھی، مسئلے کا ایک اختلاف تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا مسلک یہ تھا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جب باغی بغاوت سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو زمانہ بغاوت میں انہوں نے جو جرم کیے ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ توبہ کرنے کے بعد بھی ان کو سزا دی جاتی ہے، اس لیے ان قاتلوں کو قتل کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ وہ اس بارے میں یہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو اب ان کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس طرح زانی زنا کے بعد توبہ بھی کر لے لیکن اس سے سزا معاف نہیں کی جاتی، شرابی شراب پی لے
फिर तौबा भी करता रहे जबान से, लेकिन हद उससे माफ नहीं की जाती। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजू फरमाते थे कि इस मसले को शराब और जिना पर कियास करना दुरुस्त नहीं है। अगरचे बाद में सब अहले सुन्नत वल जमात ने, बल्कि बाकी हुकूमतों ने भी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजू का ही मौक़िफ़ अपनाया है कि यही मौक़िफ़ सही था। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि दोनों मुज्तहिद थे। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजू को 2 अजर मिले हैं और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को 1 अजर मिला है। किसी पर एतराज करने का बाद वालों को हक नहीं। वैसे भी सहाबा की ऐसी बातों के सिलसिला में अहले सुन्नत वल जमात यही कहते हैं कि हमें अपनी जबान रोक रखनी चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे तो किसी ने सहाबा की आपस की लड़ाइयों की बात कह दी। उन्होंने फरमाया कि देखो अल्लाह का कितना कर्म है कि खुदा ताला ने हमारे हाथों को इन लड़ाइयों से महफूज रखा, हम उस जमाने में नहीं थे। अब हमें अपनी जबानों पर कंट्रोल रखना चाहिए, हमें उनके बारे में जबान नहीं खोलनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे। उन्होंने फिर उस आदमी से जो चाहता था कि इस पर बातचीत हो, उससे पूछा कभी देखो मैं आपसे ही पूछता हूं, आपका बाप और चचा दोनों आपस में लड़े तो आप बाप के मुंह पर जूतियां मारेंगे कि चचा के मुंह पर मारेंगे? सबने कहा जी इसके लिए तो दोनों काबिल एहतराम है ना, वो दोनों भाई हैं, बराबर के हैं, वो लड़ेंगे भी सुलह भी करेंगे। लेकिन अब औलाद उठकर अपने बाप और चचा को मारना पीटना शुरू कर दे तो ये औलाद तो यकीनन गुनहगार होगी ना। इसलिए सहाबा आपस में उनमें जिस तरह के अगरचे दर्जात थे लेकिन सहाबियत में तो बराबर थे ना। इसलिए सहाबा में या अंबिया अलैहिस्सलाम में अगर इस किस्म की कोई बात आए तो उसका यही हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि भाई वो आपस की उनकी बातें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में उनकी दिल की कदूर से बिल्कुल साफ कर दी। लेकिन हमें उनमें से किसी एक के खिलाफ भी अपनी जुबान खोलने का हक नहीं है। बाप और चचा से ज्यादा काबिल एहतराम नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा है। और अगर वो बाप और चचा सुलह कर ले, फिर औलाद में से कोई उस लड़ाई को ताजा करना चाहे तो हर आदमी कहेगा कि ये फितना बर्दाश्त है। अल्लामा खालिद महमूद साहब खैर मदारस में तकरीर फरमा रहे थे, किसी ने चेक दी कि हजरत आपका यजीद के बारे में क्या अकीदा है। अल्लामा साहब ने फरमाया वही अकीदा है जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का था। जो इमाम हुसैन रजी का अकीदा था वही अकीदा मेरा भी यजीद के बारे में। उसके बाद फिर किसी ने चेक दी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू के दरमियान जो लड़ाइयां हुई हैं इस बारे में आप क्या फरमाते हैं। फरमाया लड़ाई की बात कर रहे हो, हालांकि उस लड़ाई के बाद सुलह हो गई। सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह कर ली थी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। अब लड़ने वाले सुलह कर बैठे और तुम अब भी लड़ाई की बातें छेड़ रहे हो, सवाए शरारत के इसका और कोई मकसद नहीं है। और ये सुलह ऐसी है जिसकी तारीफ खुद ज़बाने नबूवत से हो चुकी थी। एक दिन नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को देखकर फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद और सरदार है, इसके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह करवाएंगे। और इस सुलह में सब मुसलमान खुश थे। चुनांचे तारीख इस्लामी में उस साल का नाम ही आमुल जमा यानी जमा होने सुलह का साल रखा हुआ है। तो अल्लामा साहब ने फरमाया कि भाई कितने लोग बेवकूफ हैं जो लड़े थे उनकी सुलह हो गई। सारे मुसलमानों ने उस सुलह को पसंद किया, बल्कि वो सुलह एक पेशगोई का पेशनामा थी जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब उस सुलह का जिक्र न करना और पहली लड़ाई का जिक्र छेड़ना, इसका मकसद शरारत के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात इनका अकीदा यही है हमारा
کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دل میں مومنوں کے بارے میں کھوٹ پیدا نہ فرمانا. حتیٰ کہ شیعوں کی کتاب کشف الغمہ میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک عراقی شیعہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر تلوار پر سونے کا پانی گرا لیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا جائز ہے. اس نے پوچھا حضرت اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں، اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار پر سونے کا پانی چلایا. شیعہ نے جب یہ دلیل سنی تو کہنے لگا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا 3 مرتبہ ہوا صدیقن ہوا صدیقن ہوا صدیقن، وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے. جو انہیں صدیق نہیں مانتا اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں اور کوئی نہیں. اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک منگوایا اور سورہ حشر کھولی. سورہ حشر کھول کر پہلے مہاجرین والی آیت پڑھی. اس میں بتایا کہ دیکھیے یہ مہاجرین کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریفیں کی ہیں. کچھ شیعہ سے پوچھا تو یہ بتا کیا تو مہاجرین میں شامل ہے؟ اس نے کہا جی میں تو مہاجرین میں شامل نہیں. اس کے بعد انصار کی تعریفیں پڑھی کہ قرآن پاک نے انصار کی کتنی تعریفیں بیان کی ہیں. پھر یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو مہاجرین میں سے تو نہیں تھا، کیا تو انصار میں سے تھا؟ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے کیا ان میں سے کسی کی تو نے بھی مدد کی تھی کہ تجھے انصاری کہا جا سکے، ان کا مددگار کہا جا سکے؟ نے کہا جی نہیں. فرمایا ان 2 کے بارے میں تو نے مان لیا کہ نہ میں مہاجرین میں سے ہوں نہ انصار میں سے ہوں، اور تیسری جو اگلی جماعت ہے اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ تو ان میں سے نہیں ہے. جنتی 3 ہی جماعتوں کو قرآن نے کہا ہے، مہاجرین کو، انصار کو، اور 2 ان کے تابعدار اور ان کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ. سورہ توبہ میں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ان آیتوں سے یہ پتا چلا کہ تو قطعاً جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جنت میں جانے والے 3 گروہ ہیں، مہاجرین، انصار اور ان کے تابعدار. تو نہ مہاجرین میں سے ہے، نہ انصار میں سے ہے، نہ ان کے تابعداروں میں سے ہے. یہ لکھنؤ میں جب یہ ایجوکیشن چلا اس کے بعد اخبارات میں یہ بیان دونوں طرف سے آتے رہے. ایک ہندو نے اپنے اخبار میں ایک بیان چھاپا. اس نے یہ لکھا کہ شیعہ اور سنی موضوع جو آج کل لکھنؤ اور علاقے میں گرم ہے، اس بارے میں دونوں فریقوں سے کچھ وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ جو شیعہ سنی آج لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو حضرت پاک کے زمانے سے آج تک زندہ ہو. اب سوال یہ ہے، شیعہ سنی دونوں کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالی کے آخری نبی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ نبی بھی ہے؟ آخری نبی ہونا تو بات کی بات ہے. جن کے سامنے نبی اقدس نے دعویٰ نبوت فرمایا، جن کے سامنے دلائل نبوت معجزات دکھائے، سنیوں کو تو حق ہے کہ وہ کہیں کہ ان کی بات پر کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں وہ سچے تھے، اس لیے جن کانوں نے آپ کا دعویٰ نبوت سنا صحابہ نے وہ سچے تھے، ہم بھی ان کے کہنے پر آپ کے اس دعویٰ نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں. جن آنکھوں نے آپ کے معجزات کو دیکھ کر آگے گواہی دی وہ سچی تھی آنکھیں، ان کی گواہی قابل قبول ہے. اس لیے آج بھی سنیوں کو حق ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے معجزات لوگوں کو سنائیں.
لیکن شیعہ کو تو یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ باتیں سنی یا دیکھی وہ سچے نہیں تھے، ان کی گواہی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شیعہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تو آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی حضور پاک کو نبی مان لو۔ انسانوں کی گواہی کے ذریعے یہ سب کچھ پہنچنا ہے۔ جب پہلے گواہی غلط نکلے معاذ اللہ، تو پھر نبی اقدس کی نبوت کا ثابت کرنا ہی شیعوں کے لیے مشکل ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کا جھگڑا کہتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ نبوت تو بعد کا مسئلہ ہے، 40 سال میں ملی۔ اگر کوئی غیر مسلم یا دنیا میں کوئی شخص اس بات کا ہی انکار کر دے کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی شخص دنیا میں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ ایک غلط بات دنیا میں پھیل گئی ہے، تو شیعہ تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ایسے شخص کوئی دنیا میں پیدا بھی ہوئے، کیونکہ جو ان کو دیکھنے والے ہیں، جو ان کے حالات آگے بیان کرنے والے ہیں، وہ ان کے نزدیک سارے جھوٹے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ وہ سب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا، 4-5 کو سچا مانتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو سچا مانتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت مقداد، ان حضرات کو وہ سچا مانتے ہیں، لیکن یہ ان کے عقیدے نہ جاننے کی وجہ سے، کیونکہ جب یہ بات سامنے آتی ہے، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت ان میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضرت کے ساتھ ہو گئے۔ کس چیز میں ساتھ؟ اللہ تعالی نے کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا، اس لیے مفسرین ان آیات کی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ صحابہ ایسے ساتھی بنے کہ نہ وہ اپنی جان کو اپنی جان سمجھتے تھے، نہ وہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے، نہ وہ اپنے وطن کو اپنا وطن سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی جہاد میں جا رہے ہیں، وہ وہاں بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی وطن چھوڑ کے ہجرت فرما رہے ہیں، یہ وہاں بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ اپنی جان لے کر نبی کے ساتھ ہو گئے، مال لے کر نبی کے ساتھ ہو گئے، برادری ہر چیز جو ان کے بس اور اختیار میں تھی، ہر چیز لے کر وہ اللہ کے نبی پاک کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے آخری زندگی تک اس ساتھ کو نبھایا۔ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ان صحابہ کی نفسیات قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، اجازت مانگتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اجازت دی جائے کہ ہم اپنے کافر باپوں کو قتل کر دیں، کافر چچوں کو قتل کر دیں، کافر بھائیوں کو قتل کر دیں۔ کفر کے مقابلے میں اتنی شدت اور سختی ہے ان حضرات میں، صحابہ میں، اور مومنوں کے بارے میں نہایت نرم ہے۔ رحماء بینہم، اہل سنت والجماعت اسی قرآنی دعوے پر اقرار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں کہ وہ آپس میں لڑ پڑے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ کون سا زمانہ ہے دنیا میں جہاں برادریوں میں لڑائی نہیں ہوتی، کسی بات پر جھگڑے نہیں ہوتے، پھر صلح بھی ہوتی رہتی ہے۔ دین میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، دین میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، دنیاوی تعلقات میں سب سے بڑی چیز رشتے لینا دینا ہے۔ صحابہ میں آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہو، لیکن یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ سب کی نماز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے جس زمانہ میں، یہ جہانگیر کا زمانہ تھا، نور جہاں کی حکومت کا دور تھا۔ نور جہاں شیعہ تھی، اس کی پوری کوشش تھی کہ جہانگیر کو شیعہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے ایران سے مناظر منگوائے،
सुन्नी अक्सरियत थी इस मुल्क में, बादशाह भी मजार सुन्नी था, इसलिए उसने अंदाज ये इख्तियार किया कि जो मुनाजर आगरे आना है वो सीधा आगरे न पहुंचे, एक हफ्ता लाहौर में क़याम करे, फिर एक हफ्ता दिल्ली में क़याम करे और उसके बाद आगे पहुंचे। ये एक हफ्ता यहां क़याम किस लिए और दिल्ली में किस लिए कि यहां रहकर किसी सुन्नी आलिम से नहीं, वो लोग जो मुनाजरे बैत में नहीं पढ़ते, अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग, उनसे बातचीत करे, उनसे मुनाजराना सवाल पूछे एक दो। जाहिर है कि वो मुनाजिर नहीं होंगे, इसलिए उनको जवाब नहीं आएगा, तो फिर खूब शर्त होगी कि भाई ये इतना बड़ा मुनाजरा है कि इतने बड़े बुजुर्ग सुन्नियों को इसका जवाब नहीं दे सके, ताकि आगरे तक पहुंचते पहुंचते उसका इतना रोक पड़ जाए कि यहाँ सुन्नी मुनाजिर से दबना शुरू हो जाए। और हो सकता है कि उसी रोक का असर बादशाह पर भी पड़ जाए कि अगर हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग लाजवाब हो गए हैं तो अब मुनाजरा कराने की जरूरत ही नहीं, ये मजहब सच्चा है। ये था मकसद नूरजहां का। चुनाचे यहाँ ठहरा वो, और उसी प्रोग्राम के मुताबिक उसने कहा कि भाई कोई अल्लाह वाले नेक आदमी हो, अगरचे सुन्नी हो, हम किसी से जिद नहीं करते, हम उनकी ज़ियारत करेंगे, उन्हें मिलने जाएंगे। चुनाचे ये 5-7 आदमी मिलने के लिए चले गए। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह साहब एक बुजुर्ग थे, उनके पास भी 5-7 साथी बैठे थे मुरीद। जब दूर से ये नजर आए तो हजरत ने फरमाया कि ये जो लोग आ रहे हैं इनके दिल स्याह है। वो करीब आ गए, बिठा लिया। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ने पूछा कि फरमाइए आप कहां से तशरीफ लाए और क्या काम करते हैं? जी हम ईरान से आए हैं और हजरत आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो गए हैं। क्या आप काम क्या करते हैं? ने कहा जी बस सिर्फ अहले बैत की तारीफ और शान बयान किया। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह मुस्कुरा के फरमाने लगे, भाई अहले बैत की शान बढ़े, सुन्नी का ईमान बढ़े, फिर हमें भी अहले बैत की शान सुना दो, हम तो बहुत खुश होते हैं अहले बैत की शान सुनकर। अब शिया मुनाजर ने, वो तो मौका तलाश कर रहा था, उसने अहले बैत की शान बयान करनी शुरू कर दी। करते करते एक बात ये भी बयान की कि सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका इतना मुकाम है कि जहां आपका मज़ार पाक है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उसके इर्द गिर्द 40 मील तक कोई कितना ही बड़ा गुनहगार दफन हो जाए वो आपकी बरकत से बख्श दिया जाएगा। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला जब ये बात सुनी तो फरमाने लगे, भाई अल्लाह ताला की रहमत का कोई किनारा नहीं, वो चाहे 40 मील नहीं 40,000 मील चारों तरफ बख्शे सब। अल्लाह की रहमत को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे तो याद हो जरा, क्या? तो मैं ये तो इमाम हुसैन रज़ी का शान है ना कि 40-40 मील जो चारों तरफ दफन हो, अल्लाह ताला उनको बख्श देंगे। तो इमाम हुसैन के नाना की शान कुछ जायद है या कम है? चलो 40 मील ना सही, वो जो दाएं बाएं उनके 2 साथी हैं उनको बख्शवा लेंगे या नहीं? उनका इतना भी असर होगा या नहीं कि चलो इमाम हुसैन तो 40 मील तक उनकी रहमत का असर पहुंचेगा ना। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत इमाम हुसैन के नाना है, उनका जो बरकत और रहमत है वो 40 मील तक ना सही 1 मील तक ना सही, ये जो बिल्कुल साथ दोनों हजरात आराम फरमा है, ये बख्शे जाएंगे या नहीं? अब वो ऐसी उसकी जुबान पर मोहर लगी बोले ना, अगर वो कहता है नहीं बख्शी जाएगी तो हर आदमी समझता है कि सैयदना इमाम हुसैन को जो शान मिला है वो तो हजरत की बरकत से मिला हुआ है ना। तो हर आदमी समझता है कि सैयदना इमाम हुसैन को जो शान मिला है वो तो हजरत की बरकत से मिला हुआ है ना। अगर वो कहता है बख्शे जाएंगे तो उनका मज़हब खत्म होता है सारा। बिल्कुल खामोशी से वहां से उठा और वापस आकर कहने लगा कि भाई मैं आगरे तक नहीं जाऊंगा मुनाजरा करने के लिए, यहीं से वापस चला जाऊंगा। नूरजहां को इतला दी गई
کہ وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا ہے پیچھے. میں پھر پیغام بھیجا کہ بات کیا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نہ کبھی انہوں نے زندگی بھر مناظرہ کیا، نہ مناظرہ دیکھا، نہ سنا. انہوں نے ایک ہی سوال میں مجھے ایسا لاجواب کر دیا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، بلکہ ساری دنیا کے شیعوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر کسی مناظر سے واسطہ پڑ گیا سنی سے تو خدا جانے وہ کیسی پلٹیاں دے گا مجھے. اس لیے عزت اسی میں ہے کہ میں واپس آؤں. اس کے بعد اس نے پھر کوشش کی. 3 مہینے کے بعد نور اللہ چوستری یہاں آیا. اب نور جہاں نے بالکل پہلے کے برعکس کام کیا کہ راستے کے کسی شہر کی اس کو ہوا بھی نہ لگے، سیدھا آ گیا. نور اللہ چوستری وہیں پہنچا. اب سب کو پتا تھا کہ عمل دخل تو سارا حکومت میں نور جہاں کا ہے. جہانگیر تو دستخط کی مشین ہے، جو کچھ وہ کرتی ہے سیاست ہے جس پر دستخط کر دے. اس لیے سنی علماء اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ مناظرہ تو جب ہو کھلی آزادی ہو. وہ ملا دو پیادہ کا لطیفہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اکبر کے سامنے ایک مناظرہ ہوا شیعہ سنی. شرط عجیب یہ رکھی گئی کہ نہ سنی مناظر منہ سے بولے گا، نہ شیعہ مناظر منہ سے بولے گا، اور مناظرہ ہوگا. بولنا کسی مناظر نے نہیں. نہ سنی مناظر زبان سے بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا، جو بولے اس کو وہ شخص، اور نہ شیعہ مناظر بولے گا منہ سے. یہ عجیب بات ہے. مناظرہ طے ہو گیا. ملا دو پیادہ، آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا لیکن شاید اس کا اصل نام آپ کو یاد نہیں ہے. اس کا اصل نام محمد عمر ہے. ملا دو پیادہ تو ویسے اس کا لفظ سا مشہور ہو گیا ہے نا. اس کا اصل نام محمد عمر ہے. اب مناظرہ شروع ہوا دربار میں. دونوں مناظر خاموش بیٹھے ہیں. شیعہ مناظر نے یوں ایک انگلی کھڑی کی، ملا دو پیادہ نے 2 کھڑی کر دی. اس نے 3 کھڑی کی، اس نے 4 کھڑی کر دی. اس نے 5 یوں کھڑی کر دی. ملا دو پیادہ نے یوں مٹھی بند کر کے دکھا دی. شیعہ مناظر نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں ہار گیا. اب سب نے کہا کہ بھائی کس طرح آپ ہارے، پتہ تو چلے. نے کہا کہ میں نے ایک انگلی کھڑی کی تھی کہ ایک خدا کو ماننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ملا دو پیادے نے 2 انگلیاں کھڑی کی کہ بھائی دیکھو جب تک ساتھ رسول کو نہ مانا جائے کوئی آدمی مسلمان ہے. ہمارے کلمے شریف میں 2 باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے یہاں بھی یہ جیت گیا. پھر میں نے 3 انگلیاں کھڑی کی. میرا مقصد یہ تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جن کے دونوں بیٹے امام حسن حسین ان کو ماننا چاہیے، تو اس نے ان کو امام ماننا چاہیے اس دور کا. تو انہوں نے 4 کے 4 ہی امام اصل میں ہوئے خلیفہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ 4 ہی ہوئے. اب جب ان دونوں باتوں میں یہ جیت گیا تو میں نے یوں ہاتھ کیا، انگلیاں کھول دی. میرا مقصد یہ تھا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے الگ الگ رہتے تھے، ملتے جلتے نہیں تھے. اس نے یوں مٹھی بند کے بتایا کہ اس طرح وہ اکٹھے تھے سارے آپس. اور ظاہر بات یہی ہے کہ یہی بات صحیح ہے. اس لیے ملا دو پیادہ جو ہے وہ جیت گیا ہے اور میں ہار گیا. تو عجیب مناظرہ تھا. بہرحال جب یہ قاضی نور اللہ چوستری وہاں پہنچا تو سنی علماء نے بھی کہا کہ بھائی کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ نور جہاں کوئی ٹانگ اڑائے آ کے یہاں. انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ در حق سلیم چشتی سے میں گئی. آپ سلیم چشتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا پتا سلیم چشتی کون ہے؟ اس نے اپنی آج کے مطابق گالیاں دینی شروع کر دی. جہانگیر نے پوچھا کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ سلیم چشتی کو. اب سلیم چشتی جہانگیر کے پیر تھے. جہانگیر کی پیدائش بھی ان کی دعا سے ہوئی تھی، اس لیے جہانگیر سلیم کہلاتا تھا. لکھا اچھا شیخ سلیم نے کیا گناہ کیا بھائی اس کا جو ان کو گالیاں دے؟ قتل کر دے گئے. اس کو وہی قتل کر دیا گیا
उसकी कब्र आगरे में है और शिया उसको शहीद खालिद कहते हैं। तो बात यह है, अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कुरान पाक ने जो बात बयान की है वो यही है कि सहाबा और अहले बैत आपस में मिले हुए थे, इकट्ठे रहते थे, मेहरबान थे। हम कहते हैं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला रहीम और रहमान है, नबी पाक उनके बारे में भी रऊफ और रहीम का लफ्ज कुरान पाक ने सूरह तौबा में इस्तेमाल फरमाया है। इसी तरह आपके सहाबा और साथियों के बारे में भी कुरान ने रुहमा बैनहुम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। जैसे अल्लाह ताला की रहमत का इनकार करना कुरान का इनकार है, हजरत के रऊफ रहीम होने का इनकार करना कुरान का इनकार है, इसी तरह सहाबा के आपस में रहम दिल होने का इनकार करना खुदा के कुरान का इनकार है। बल्कि इस मोहब्बत को तो कुरान पाक ने एक और अंदाज में बयान फरमाया, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगरचे खुदा की हर नेमत इस काबिल है कि उसको याद करके खुदा का शुक्र अदा किया जाए, लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी नेमत यह है कि ये औसो खजरत वाले जो हजरत पर ईमान लाए सहाबा जाहलियत के जमाने में एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम। देखो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम जबान की बात तो किसी की सुन लेते हैं, दिल को देख नहीं सकते। एक दफा हम छोटे छोटे जब पढ़ा करते थे तो मौलाना जियाउद्दीन साहब हमारे उस्ताद थे फाज़िल देवबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, कोई झगड़ा हो गया, जंगली लोग से बेचारे गांव के रहने वाले, वो मौलाना के पास सुलह के लिए आ गए। मौलाना दोनों की बातें सुन रहे थे, कुछ सुलह वगैरह की कोशिश हो रही थी, तो कुछ लोग बाहर बैठे थे उनकी बरादरी के, एक आदमी अंदर से आया, हम भी बाहर से, हाँ भाई कुछ सुलह हो रही है, वो पंजाबी आए ऐसा होती है, ऐसा तो नहीं ना होती, जबान से सुलह हो रही है, दिल से नहीं हो रही ना, सिर्फ जुबानी कहता सुलह हो रही है, दिल से कोई सुलह नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सहाबा के दिलों की सुलह की सिर्फ जबानी नहीं थी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और फरमाया हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीना वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारी जमीन की दौलत भी आप कर्ज कर देते तो इतनी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती थी जितनी अल्लाह ताला ने सहाबा के दिल में मोहब्बत पैदा फरमा दी। वो कहते हैं कुछ तारीखी वाक़यात हम कहते हैं कि कुरान पाक के मुकाबले में तारीख कोई हैसियत नहीं रखती। फिर तारीख में वाक़यात, खुद तारीख के भी दो किस्म के हैं, एक वो है जो आम वाक़यात है और एक बाद खास से किस्म के वाक़यात है। आम वाक़यात में हम देखते हैं, मैं बता रहा था कि दीन में सबसे बड़ी क्या चीज है, नमाज, यही है ना, और दुनिया के ताल्लुकात में सबसे बड़ी चीज है आपस में रिश्ते लेना और देना। तारीख इस बात पर, तारीख का भी इत्तेफाक है कि सहाबा ने कभी अपनी नमाजें और मस्जिदें आपस में अलग नहीं की। तमाम सहाबा अहले बैत एक दूसरे के पीछे बाकायदा नमाजें पढ़ते रहे, जिससे पता चला कि उनके दीन में आपस में कतन कोई इख्तिलाफ नहीं था। और तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि सहाबा और अहले बैत में बराबर रिश्ते लेने देने का सिलसिला जारी रहा। एक भी जमाना ऐसा नहीं आया कि इस बुनियाद पर कोई रिश्ता टूटा हो कि ये अहले बैत में से हम नहीं लेते, ये सहाबा में से हम नहीं लेते। तो जिस तरह आज हम देखते हैं कि किस बरादरी में सुलह है, किस में लड़ाई है, तो ये रिश्तेदारी असल बुनियाद समझी जाती है ना। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू, उनकी साहबजादी का निकाह हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के साथ हुआ। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मशहूर वाक़या है, आजकल शिया हजरत पाक की 4 बेटियों का इनकार करते हैं, हालांकि पहली सारी किताबों में 4 बेटियों का इकरार मौजूद है। शहीदा सज्जाद वगैरह में 4 को नाम बनाम उन पर दुआएं उनके लिए की गई।
ان کی ساری کتابوں میں چاروں بیٹیوں کا تذکرہ ہے. یہ جن لوگوں نے انکار کیا اس کی اصل وجہ یہ بنی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکان جس گلی میں تھا اسی گلی میں ایک رافضی بھی رہتا تھا. وہ بیمار ہو گیا. حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کو بیمار کرسی کرنے کے لیے نہ جائے. چنانچہ ساری زندگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کبھی کسی راوی کی بیمار کرسی کرنے کے لیے نہیں گئے، اور سنیوں کی بیمار کرسی کرنے جاتے تھے تو 7 شاگردوں کو لے کر جاتے تھے. انہیں اس کشف کے ذریعے یہ پتا چلا کہ یہ شخص مرنے والا ہے اور اس کی ہدایت تمہاری بیمار کرسی پر مقدر ہے. انہوں نے سوچا کہ شاگردوں کو تو میں ساتھ نہیں لے جاتا، خود چلا جاتا ہوں، اگر میری وجہ سے چلو اسے ہدایت ہو جائے تو اچھی بات ہی ہے. امام صاحب تشریف لے گئے. وہ شیعہ بہت خوش ہوا کہ اتنا بڑا امام اور میری بیمار کرسی کے لیے آیا. اس نے کہا حضرت میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑا کرم فرمایا. امام صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں بات کرنے کا انداز کیا ہوگا. آخر میں دل میں اصل میں اس کی بیمار کرسی کے دنیا اس کی ہدایت کے لیے آیا ہوں نا، یہ سوچ کر. تو جب ادھر ادھر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی گھر میں کام کاج کرتی پھر رہی ہے. بس امام صاحب نے بات کہہ دی، پوچھا کہ یہ بچی آپ کی اپنی لڑکی ہے یا کوئی مہمان وغیرہ ہے کام کاج کے لیے آئی ہوئی؟ اس نے کہا جی میری اپنی لڑکی ہے. فرمایا کہ آپ نے اللہ کے نبی پاک کا فرمان نہیں سنا کہ جب بچی جوان ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے. تیری بیماری ایسی ہے کہ تو موت حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے. اگر تو فوت ہو گیا تو سب سے پہلے اس فرض کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا تو نے بڑی کوتاہی کی اور یہ تجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے. اب اس کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں تھا. اس نے یہ کہا کہ حضرت واقعی مجھ سے اس بارے میں بڑی کوتاہی اور غلط ہوئی ہے، لیکن مجھے دنیاوی اعتبار سے کوئی خاص پریشانی نہیں. آپ جیسے نیک ہمسائے جہاں ہوں تو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ میری بیٹی کے سر پر وہی ہاتھ رکھیں گے جو آپ اپنی بیٹی کے سر پر رکھیں ہے نا. جیسے بار پیٹ کی حفاظت کرتی ہے، ہمسایہ جو ہے وہ ہمسایہ کے جان مال عزت کا معافی سمجھا جاتا ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بالکل ہمسائے کے بہت حقوق ہوتے ہیں اور ہمسائے کو اپنے ہمسائے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، اپنے ہمسائے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، اب ہمسائے کے مال اور جان کے اپنے مال جان کے برابر سمجھنا، یہ واقعہ ہمسایہ کا حق ہے. تو جب یہی ہے تو میں تو اپنی بیٹی اگر میری ہوتی تو میں یہی سمجھتا کہ جتنی جلد ہو جائے یہ کام ہو جانا چاہیے. تو میرے ذہن میں ایک رشتہ آیا ہے. اب تعریفیں شروع کر دی کہ نوجوان بڑا خوبصورت ہے، بڑا صحت مند ہے، بڑا دولت مند ہے، اونچی برادری سے تعلق رکھتا ہے. اب وہ سن کر بڑا خوش ہو رہا ہے اور ہر بات پر کہتا ہے کہ حضرت پھر اور ہمیں کیا چاہیے، حضرت اور ہمیں کیا چاہیے. آج 10 خوبیاں بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ اتنی تو اس میں خوبیاں ہیں لیکن میں آپ کو اس کا ایک عیب بھی بتا دوں، اس میں ایک عیب بھی ہے تاکہ بات ساری آپ کے سامنے آ جائے. کہا جی عیب کیا ہے؟ کہا عیب یہ ہے کہ وہ مذہباً یہودی ہے، مذہباً یہودی ہے. اس نے جب سنا، اگرچہ وہ بیماری سے بڑا کمزور ہو چکا تھا لیکن غصے میں جسم میں طاقت آ جاتی ہے نا، اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ ابو حنیفہ میں تو سمجھتا تھا تم میری بیمار کرسی کرنے آئے ہو، اس بات سے پتا چلا کہ میں تو پہلے بیماری میں جل مر رہا تھا، تو مجھے اور اس پر تیل ڈالنے کے لیے آیا. اس نے غصے میں بہت باتیں کی، اس کو ہم ہاتھی ہم شاعری کہتے ہیں، یہ بات تو نے مجھے کہی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو صبر و تحمل کے پہاڑ تھے، سب کچھ اس کی سنی جلی کٹی. پھر فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہے میں معذرت خواہ ہوں تو کیا بات ہے، اب ناراض کس بات سے ہوگا؟ اچھا ابھی یہ بھی نہیں پتا میری بیٹی کے لیے یہودی رشتہ. امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے
تو اپنی بیٹی کو حضرت علی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی سمجھتا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں معاذ اللہ ایسے گھر میں رہیں جو مسلمان نہیں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں رہی، آباد رہی باقاعدہ، جن کو تو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، تیری بیٹی کی ابھی منگنی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، گھر میں نہیں پہنچی، ابھی تو صرف رشتے کا ذکر آیا ہے نا، اور کچھ نہیں ہوا ابھی، لیکن نبی پاک کی بیٹیوں کی تو توہین ساری عمر کرتا رہا کہ نبی کی بیٹیاں ایسے لوگوں کے پاس رہی جو مسلمان بھی نہیں تھے معاذ اللہ۔ حضرت علی کی بیٹی کی تو ساری عمر توہین کرتا رہا کہ حضرت علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں رہی جس کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے، اور تیری بیٹی نہ نکاح نہ منگنی کچھ بھی ابھی نہیں، صرف اتنی بات ہوئی ہے اور تجھے اتنا غصہ آ گیا ہے۔ تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ ضد کی بات نہیں، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے صرف اسی بات کا جواب دے دے کہ کیا تیرے دل میں حضرت علی کی بیٹی کی کم از کم اتنی عزت ہے جتنی اپنی بیٹی کی ہے؟ تیرے دل میں نبی پاک کی بیٹیوں کی اتنی محبت اور عظمت ہے کم از کم جتنی اپنی بیٹی کی ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے ایسے رشتے کا ذکر سننا بھی تجھے گوارا نہیں، اور نبی اور حضرت علی کی بیٹیوں کا ایسے لوگوں کے پاس رہنا بھی تجھے گوارا ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات کی تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے کہا حضرت اصل بات یہی ہے کہ نیک ہم شاہی کا دیکھو کتنا اچھا اثر ہے کہ مرتے وقت آخر وقت میں مجھے ایمان کم سے کم نصیب ہو گیا، رو رو کر توبہ کرنے لگا کہ یا اللہ میں کتنا گستاخ تھا کہ جو بات میں اپنی بیٹی کے بارے میں سن بھی نہیں سکتا وہ میں حضرت علی کی بیٹی کے بارے میں مانتا رہا، اللہ کے نبی پاک کی بیٹیوں کے بارے میں وہ میں مانتا رہا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ حضرت بچی کا رشتہ تو ہو جائے گا، پہلے آپ مجھے توبہ کروائیں اور اہل سنت والجماعت مسلک میں صحابہ اور اہل بیت کا خادم ہوں۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں ہے نا کہ خود دین ایبک والی گلی میں جا رہے تھے، ملنگ بیٹھے تھے، اب سنی عالم تو گزرے تو ان کو بڑا جوش آتا ہے، خوب انعام نعرے لگنے شروع ہو گئے، یا علی مدد یا علی مدد، اور اونچے اونچے۔ حضرت امیر شریعت ٹانگے پر سوار تھے، قریب ٹانگ آیا تو فرمایا کہ ذرا ٹانگا ٹھہراؤ میں اترنا۔